ARTK اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس سے ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا ARTK اردو چینل۔ آج ہم اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہماری ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو سامنے آ بھی جائے گی، آپ اسے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہودی کچھ بھی کر کے فلسطین کے اندر مسجد اقصی جدید اور مسجد اقصی قدیم کو تباہ و برباد کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو مکمل بنانا چاہتے ہیں۔ اس تعمیر مکمل ہونے کے لیے ان لوگوں نے ہر ایک ہتھ کنڈا آزمایا۔ جب بخت نسل نے آ کر ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا تو قریب ہی یہودیوں کے لیے ایک کچی آبادی بسائی جسے تل ابیب کہا جاتا تھا۔ اور جب برطانیہ یہاں پر آیا، جب خلافت عثمانی کمزور ہو گئی، پھر صلیبی جنگیں ہوئی اور عیسائی جیت گئے، تو پھر برٹش یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ اور جب سن 1945 میں وہ یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے ایک الگ سے یہودیوں کو ایک ملک گفٹ کیا جو قبضے کی زمین پر تھا، یعنی کہ فلسطین۔ فلسطین کے اندر یہودیوں کو ایک الگ سے مقام دیا گیا جسے اسرائیل کہا گیا۔ اسرائیل کا سب سے پہلا دارالحکومت تل ابیب بنا۔ انہوں نے اپنی پرانی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اسے تل ابیب کا نام دیا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا جو ہے وہ دارالحکومت جو ہے وہ یروشلم بنا۔ صہیونی دشمنوں نے بیت المقدس کے مغربی حصے پر 1948 کے اندر قبضہ کیا، جبکہ مشرقی حصے پر 6 جون 1967 کے اندر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے دوران کئی خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کا بری طرح سے قتل کیا گیا۔ اور 21 اگست 1967 میں مسجد اقصی کو آتش نظر کر دیا گیا، اسے آگ لگا دی گئی، اور یہ مسجد 4 گھنٹے تک مسلسل جلتی رہی۔ اور جو مسلمان یہاں پر آگ بجھانے کے لیے آتے، صہیونی انہیں گولیوں سے بھون ڈالا کرتے تھے۔ 27 جون کو اسے اسرائیل نے اپنا خطہ اور اپنا حصہ قرار دے دیا۔ 17 جولائی کو یہودی بریگیڈیئر نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم مسجد اقصی کو مسمار کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ 4 جولائی 1969 کو جو ہے وہ UN اور پیس کونسل نے اپنی ایک قرارداد منظور کی، جس قرارداد کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اب کوئی بھی بیت المقدس کو اپنا جز نہیں بنائے گا، یہ صرف اور صرف فلسطین کا ہی جز ہے۔ جبکہ اس کے بعد خود UN نے ایک قرارداد منظور کی جسے 181 کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر خود UN نے یہ کہا کہ اب یہ جو جگہ ہے فلسطین جو ہے، بیت المقدس جو ہے، یہ عربی اور عبرانی جگہ ہے، تو یہاں پر اسرائیلی بھی رہیں گے اور فلسطینی بھی رہیں گے۔ اسی قرارداد کی بنا پر آہستہ آہستہ اسرائیل پورے کی پورے فلسطین پر قابض ہونا شروع ہو گیا، اور اب فلسطین کو مقبوضہ فلسطین کہا جاتا ہے۔ 1000 سے زائد ایسی کالونیاں ہیں جہاں پر اب مسلمانوں کے لیے زندگی کا گھیرا بہت ہی زیادہ تنگ کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کا بری طریقے سے خون بہایا جا رہا ہے۔ سن 2014 کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جس میں ایک فلسطین خاتون اسکول سے واپس آ رہی تھی اور اسرائیلی فوجیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے اپنا ڈیفنس کیا تو اسرائیلیوں نے جو ہے وہ اس پر گولی چلا دی۔ وہ گولی اس کے سینے سے آر پار ہو گئی اور مسلسل اس کا خون بہتا رہا۔ وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ اس کے بعد ایک ویل چیئر پہ بیٹھا شخص جو اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، اپنی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا آیا اور اس لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ یہ کوشش ابھی کر ہی رہا تھا کہ اس دوران اسرائیلیوں نے ان دونوں کو اڑا ڈالا، اور یہ پوری کی پوری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ 2 اسرائیلی فوج کے لوگ بھی مارے گئے۔ اس کے بعد اوباما نے جو ہے وہ اسرائیل فون کیا اور کہا کہ ہم دل سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے تعزیت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے 2 لوگ مارے گئے، اور وہاں پر پورا کا پورا فلسطین جلا دیا گیا، بیت المقدس کی بے حرمتی کی گئی، مگر اس کے بعد بھی نہ مسلم ممالک کے کانوں میں کوئی جوں رینگی اور نہ ہی کسی طرف سے کوئی ریاکشن آیا۔ ناظرین، یہاں پر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی فلسطین پر اٹیک کیا جاتا ہے اور فلسطین 62 سالوں سے صرف اور صرف لاشیں اٹھا رہا ہے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے دیگر عرب ممالک وہاں پر کوکا کولا بھیجتے ہیں، اسرائیلی پروڈکٹس بھیجتے ہیں۔ اسی لیے عرب جو ہے وہ اسرائیلی پروڈکٹ کی تیسری دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے جہاں پر اسرائیلی پروڈکٹ سب سے زیادہ بکتے ہیں۔ یہ خود ہمیں مارتے ہیں اور خود ہم جو ہے وہ ان کی پروڈکٹس کو لوگوں کو دیتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پیپسی کی فل فارم کیا ہے؟ پیپسی کی فل فارم ہے پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل۔
اپنی پائی پائی خرچ کر کے اسرائیل کو سیو کرو. ہم کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں، ایریل ہے، کوکا کولا ہے، کوکا کولا کے جتنے برانڈ ہیں، پیپسی ہے، سلائس ہے، 7 اپ ہے، ڈیو ہے اور اسپرائٹ ہے، مرنڈا ہے، ان سب سے ہم بائیکاٹ کریں. خیر 1980 کے اندر جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کے کافی طور پہ قبضے میں آ چکا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک وہاں پہ صرف اور صرف خون ریزی کی گئی. اور اب جو ہے وہ بیت المقدس پر جو ہے وہ سفارت خانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ قبلہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا ہے. دیکھیں اب آگے ہوتا کیا ہے. ناظرین میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم مسلمانوں پر کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر ہجرت کے بعد صحابہ اکرام نے 16 سے 17 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے. یہ وہی جگہ ہے ناظرین جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ایک دیوار گریہ ہے جسے مسلمان دیوار البراق کہتے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براق کو باندھا گیا تھا. ناظرین یہ جگہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مقدس ترین ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم سب اپنی مستیوں میں مست ہو چکے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ کیا ہم جہاد کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم فنڈنگ کر کے جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ جنگ لڑیں؟ اگر ہم اس میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر میں آپ لوگوں کو 2 کام کرنے کا ضرور کہوں گا. پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ فلسطین کو یاد رکھیے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے. دوسرا کام یہ ہے کہ جب کینیا کے اندر جو ہے وہ غالباً کینیا ہی تھا، امریکہ نے وہاں جنگ مسلط کر دی اور وہ بری طریقے سے امریکیوں کو مار رہے تھے. یو این او نے کہا کہ آپ لوگ وہاں پہ جنگ ختم کر دیں، مگر جنگ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد کینیوں کے ہاتھ جو ہے وہ ایک امریکی فوجی آ گیا. انہوں نے اسے کاٹا، اسے کاٹ کے اس کے کباب بنا کے تل کر کھائے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دی. جب اس فوجی کے گھر والوں نے دیکھا اور اس کے خاندان والوں نے دیکھا تو اپنے گھر سے باہر آئے اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ مظاہرے کیے اور دھرنے دیے. اس دھرنے کو بھی صرف 3 دن ہی ہوئے تھے کہ امریکہ نے اپنی فوجوں کو وہاں سے واپس بلا لیا. تو سوشل میڈیا کی اتنی زیادہ طاقت ہے. جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کم از کم 300 سے 400 سے 500 بندے ضرور ہوتے ہیں. آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کریں جو 45 سے 30 سیکنڈ کی ہو. آپ اس ویڈیو کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، آپ اسے پوسٹ کر دیں اور آخر میں کہیے کہ آپ بھی ایسی ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو شیئر کریں. آپ اس ویڈیو میں کیا اسکرپٹ رکھ سکتے ہیں؟ وہ اسکرپٹ ایک چھوٹی سی میں نے تیار کی، آپ چاہیں تو اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے سامنے اسکرپٹ رکھ رہا ہوں. میرا نام علی رضا، میں مسلمان ہوں اور میرا تعلق پاکستان سے ہے. میرے مسلمانوں بھائیوں، آج بات ممالک کی نہیں، کالے گورے کی نہیں، بلکہ مذہب کی ہے. اسرائیل نے صرف فلسطین اور بیت المقدس پر حملہ نہیں کیا بلکہ اسلام پر حملہ کیا ہے. یہ وہی مقدس ترین مقام ہے جہاں پر ہجرت کے بعد صحابہ اکرام نے 17 سے 16 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصی واقع ہے اور جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں. یہ تو وہی مقام، یہ تو وہی سرزمین ہے جس کے خاطر آج ہم پر یہ قربانی عائد ہوتی ہے کہ ہم مر جائیں یا پھر انہیں یہاں سے مار بھگائیں، مگر اس سرزمین کے خاطر ہم کچھ بھی کر جائیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خود بھی ایسی ویڈیو بنائیں، ایک شارٹ کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ ضرور پہنچائیں. آپ اس اسکرپٹ کو بھی جو ہے وہ اپنے کانٹینٹ کے اندر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور پوری کی پوری دنیا میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا منصوبہ بنانا چاہ رہے ہیں، کس طریقے سے یہ مسجد اقصی کو مسمار کریں گے، کیسے ہیکل سلیمانی کی تعبیر کریں گے اور وہاں سے کس طریقے سے نیو ورلڈ آرڈر کا قیام یہ ممکن بنائیں گے. تو جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولاي صل وسلم دائما